السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ علامہ اقبال کی شاعری 4 ادوار پر مشتمل ہے اور ہر دوسرا دور پہلے دور سے زیادہ پختہ اور مختلف ہے۔ وہ مختلف اس لیے ہے کیونکہ علامہ اقبال نے مختلف سفر کیے، یورپ کا سفر بھی کیا، پھر مختلف حالات سے گزرے اور ہر گزرتے حالات کے ساتھ ان کی شاعری جو ہے وہ تبدیل ہوتی گئی۔ ان میں شروع میں جب اپنی شاعری شروع کی تھی تو غزل بھی لکھتے تھے، لیکن چونکہ علامہ اقبال کا جو نقطہ نظر تھا وہ تھوڑا سا دوسرے شعراء سے مختلف تھا، کیونکہ اس وقت حالات بھی کچھ ایسے تھے اور علامہ اقبال کی سوچ بھی کچھ اور تھی، کیونکہ علامہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے بلکہ وہ مفکر تھے، مصور تھے، فلسفی تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور انہوں نے مسلمانوں کی وہ جب حالت دیکھی تو بڑے رنجیدہ تھے، کیونکہ مسلمان اپنی اصل سے ہٹ چکے تھے۔ وہ جگہ جس جگہ پہ مسلمان پہنچ چکے تھے اصل میں وہ مقام مسلمانوں کا تھا ہی نہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے جو کارنامے سر انجام دیے تھے اس وقت اس دور کے مسلمان ان سے بالکل ہٹ چکے تھے، غلامی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور تھے۔ اور یہ سارے کا سارا واقعہ ان کے ساتھ تب ہوا جب 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کو ایسا رگڑا لگایا کہ وہ بیچارے بہت بہت نیچے چلے گئے تھے۔ تو علامہ اقبال نے غزل چھوڑ کر نظم کی طرف آئے، کیونکہ علامہ اقبال کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی سوئی ہوئی غیرت کو جگانا چاہتے تھے، ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتے تھے، ان کو اپنے اصل کی پہچان کرانا چاہتے تھے۔ اس لیے علامہ اقبال نے غزل کو چھوڑا اور نظم کی طرف انہوں نے توجہ دی، اور یہ علامہ اقبال کی نظموں کا بہت بڑا کردار ہے مسلمانوں کے، یہ جو الگ انہوں نے وطن کا تصور کیا تھا، یہ الگ وطن انہوں نے حاصل کیا ہے، اس میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بہت کردار ادا کیا ہے۔ وہ علامہ اقبال پاکستان بننے سے پہلے وفات پا گئے تھے، لیکن ایک الگ ریاست، الگ وطن کا جو پودا لگایا گیا تھا علامہ اقبال نے اس کی بھرپور طریقے سے خوب آبیاری کی۔ علامہ اقبال اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے، اور زیادہ تر ان کا جو تھا وہ فارسی تھا، لیکن اردو کو بھی انہوں نے بہت زیادہ، کیونکہ اصل میں مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت تھی اور یہ اردو زبان ہی زیادہ بہتر تھی، سو ان کی ضرب کلیم، بانگ درا اور بال جبری، یہ 3 کتابیں جو ہیں یا 3 تصانیف جو ہیں یہ اردو میں ہیں۔ اس کے علاوہ زبور عجم، پیام مشرق، جاوید نامہ، اسرار خودی، اور یہ جو ہیں یہ آپ کو ملیں گی فارسی میں، اور ارمغان حجاز ایک ایسی کتاب ہے جو اس کا کچھ حصہ اردو میں ہے اور کچھ حصہ فارسی میں ہے، تو وہ دونوں کا مکسچر ہے۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کے ساتھی بھی تھے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کے بنانے میں قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا، اور ساتھ ایسے دیا کہ قائد اعظم کو لانے والے، قائد اعظم کو یہ اس چیز کا احساس دلانے میں علامہ اقبال کا بہت بڑا کردار ہے۔ سو علامہ اقبال نے اپنی ہر نظم میں مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم اپنی اس مذکورہ نظم کی بات کرتے ہیں تو اس کے عنوان سے آپ دیکھ لیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پیوستہ یعنی کہ لگے رہو، پیوستہ جڑے رہنا، رہنا، شجر درخت، اور امید بہار یعنی بہار کی امید رکھنا۔ تو شاعر یہاں پہ قوم سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی قوم سے لگے رہیں گے، یعنی ہر فرد اپنی قوم کے ساتھ جڑا رہے گا تو یقیناً وہ ترقی کرے گا، کیونکہ وہی شاخ پھلتی پھولتی ہے جو شجر کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جو شاخ، جو ٹہنی شجر سے ٹوٹ جاتی ہے وہ کبھی بھی پھر ہری نہیں ہوتی، چاہے جتنی بھی بہاریں گزر جائیں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اسی طرح وہ پیغام پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہیں، آپ اپنے الگ 1.5 اینٹ کی مسجد مت بنائیں بلکہ قوم کے ساتھ لگے رہیں، اسی میں فرد واحد کا بھی فائدہ ہے اور پوری ملت کا بھی فائدہ ہے۔ یہ پیغام مسلمانوں کو اقبال کی ہر نظم میں ملے گا، ہر نظم میں انہوں نے یہ بات باور کرائی ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلم ایک الگ ریاست بنائیں جہاں پہ انہیں ہر قسم کی آزادی ہو۔ تو یہ علامہ اقبال کا تعارف بھی تھا، اور ہماری اس نظم کا مرکزی خیال بھی اتنا ہی ہے۔ اب ہم اشعار کی تشریح کی جانب آتے ہیں۔ جی، تو پہلا شعر ہے
ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ اس کے اندر ہم مشکل الفاظ کی بات کریں تو ڈالی کا مطلب ہوتا ہے ٹہنی، فصل خزاں یعنی خزاں کا زمانہ، خزاں کا موسم، شجر درخت کو کہتے ہیں، ہری ہونا سرسبز و شاداب ہونا، صحاب بہار بہار کے موسم سے۔ اس شعر میں شجر اور ڈالی کو موضوع بناتے ہوئے، اس کی مثال دیتے ہوئے در حقیقت اقبال اپنی قوم سے یہ مخاطب ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے، اگر آپ لوگوں نے الگ ریاست قائم کرنی ہے، تو پھر سب سے پہلے آپ کو جس بات پہ زور دینا ہے یا جو بات آپ پہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر صورت اپنی ملت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ منسلک رہیں۔ اگر آپ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، تو پھر آپ کی کوئی بھی خواہش پوری ہونا ناممکن ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ڈالی یا جو ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے تو پھر چاہے جتنی بھی بہاریں آئیں اس ٹالی پر، اس ٹہنی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے پتے خشک ہو جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس ٹہنی کا مقدر بھی آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی خاک میں مل جاتی ہے، کیونکہ اس کی ساری بہاریں، اس کی شادابی درخت کے ساتھ جڑے رہنے سے ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی تب ترقی کر سکتا ہے جب وہ اپنی قوم کے ساتھ منسلک رہتا ہے، اور اس وقت کے مسلمانوں کو تو ہر صورت میں لازم تھا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ منسلک رہیں، کیونکہ جب ایک قوم ہو کر وہ چلیں گے تو تبھی وہ جو الگ ریاست کا انہوں نے تصور دیکھا تھا یا خواب دیکھا تھا وہ تبھی حاصل کر سکتے تھے۔ سو علامہ اقبال کے اس پہلے شعر میں وہ یہی پیغام دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہیں، تب بھی آپ لوگ ترقی کر سکیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے شعر کی جانب۔ دوسرا شعر ہے جی کہ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے۔ لازوال کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ زوال میں رہنے والا، جس پر کبھی بھی عروج نہ آئے۔ پھر اس کے بعد ہے جی عہد خزاں، وہی مطلب ہے خزاں کا زمانہ، واسطہ ہونا، تعلق ہونا، برگ و بار۔ برگ کا مطلب ہوتا ہے پتے، اگر ہم برگ و بار کی بات کریں تو برگ و بار کا مطلب ہوتا ہے پھل اور پتے۔ اس شعر کا بھی وہی مفہوم ہے جو ہم نے پہلے شعر میں بیان کیا تھا کہ یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ٹہنی جو درخت سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے پھر اس کے مقدر میں ہمیشہ زوال ہی رہتا ہے، کبھی وہ عروج حاصل نہیں کر سکتی، بھلے ہی بہار آ جائے، برسات ہوتی رہے، اس سے پتوں اور پھلوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جب درخت سے علیحدہ ہو کر گر گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو پھر اس پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کر سکتی، ختم ہونا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ سو مسلمانوں کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم اپنی قوم سے علیحدہ ہو جاؤ گے تو پھر اس ٹہنی کی طرح ٹوٹ جاؤ گے، پھر جتنی بھی کوشش کر لو تمہارا زوال ختم نہیں ہو سکتا، تم ہمیشہ زوال میں ہی رہو گے، عروج کے خواب دیکھنا تم چھوڑ دو۔ سو ہم آتے ہیں تیسرے شعر کی جانب۔ تیسرا شعر ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ گلستان کہتے ہیں باغ کو، فصل خزاں وہی بہار خزاں کا موسم، دور کہتے ہیں عہد یا زمانے کو، جیب گل پھولوں کا دامن، زر کامل عیار، زر کہتے ہیں سونے کو، یہاں پہ زر کامل عیار کا مطلب ہے خالص سونا۔ یہ شعر بھی پہلے دو اشعار کی طرح وہی پیغام لے کے آیا ہے کہ مسلمانوں کو ہر صورت میں اپنی قوم کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹہنی یا پھول شاخ سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی جو دلکشی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھول کی مہک تب تک ہے جب تک وہ اپنے پودے پہ لگا رہتا ہے، تب تک وہ مہکتا رہتا ہے۔ اگر اس کی وہ شاخ سے، پودے سے علیحدہ ہو گیا تو پھر اس کی جو خوبصورتی ہے یا اس کی خوشبو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کچھ گھنٹوں تک، کچھ منٹوں تک اس کی خوبصورتی یا وہ خوشبو پھول کے اندر رہتی ہے، پھر مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر یہی بات کرتا ہے، اپنی قوم سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ اس وقت مسلمان مکمل طور پر قسم پرسی کی حالت میں تھے، ہر لحاظ سے بیچارے کمزور تھے۔ اور پھر اقبال یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اس لیے بہت نیچے جا چکے ہو کیونکہ تم میں اچھے لوگ ختم ہو چکے ہیں، ایمان کی تم میں کمزوری آ چکی ہے، جب تک آپ میں لیڈر لوگ پیدا نہیں ہوں گے تب تک آپ کا اوپر جانا ناممکن ہے۔ تین اشعار کی تشریح ہم نے کر لی ہے، اب ہم آئیں گے چوتھے شعر کی جانب۔ چوتھا شعر ہے جی
जो नगमा जान थे खलवत औराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। नगमा जान का मतलब होता है गीत गाना। खलवत औराक, वैसे तो खलवत का मतलब होता है तन्हाई, औराक वर्क की जमा खलवत, लेकिन यहाँ पे शेर के मुताबिक खलवत औराक का मतलब होता है पत्तों के पीछे। तयूर, तैयर की जमा यानी कि परिंदे, रुखसत होना, उड़ जाना, चले जाना, शजरे सायादार, ऐसा दरख्त जिसका साया हो। इस शेर में अल्लामा इकबाल उस दरख्त की बात करते हैं कि जो कभी हरा भरा दरख्त था और उसकी टहनी जिस पर परिंदे आके चहचहाते थे, जब वो टहनी दरख्त से अलग हुई है तो वो परिंदे जो उस पर आके बैठते थे छांव में, उन्होंने आना छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ कि दरख्त की रौनक भी चली गई और टहनी का तो वजूद वैसे भी खत्म हो गया। सो अल्लामा इकबाल यहाँ पे अपनी कौम से मुखातिब होकर कहते हैं, उन्हें ये बात समझाते हैं कि आप जब तक आप अपनी कौम के साथ मुंसलिक रहेंगे, अपनी कौम के साथ जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, तब तक आपकी ताकत है, आपकी जिंदगी भी तब तक है। जब एक फर्द अलहदा हो जाता है, अपनी कौम से हट जाता है और अलहदा अपने अमल करना शुरू कर देता है, तो फिर वो अपना जो तशख्खुस है वो खो बैठता है। अपना मकाम चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन उसका जो मकाम अपनी कौम के साथ लगे रहने से था, वो मकाम वो खो देता है। तो यहाँ भी वो अपनी कौम से यही कहते हैं कि अगर आप लोग एक दूसरे से अलहदा हो गए तो आपके वो चाहने वाले जो आपके साथ हैं, जब आप कौम से अलहदा हो जाएंगे तो यकीनन वो भी आपको छोड़ जाएंगे। सो इंसान का मफाद, या यहाँ पे वो जो कहते हैं कि आपका मफाद इसी में है कि आप हर सूरत अपनी कौम के साथ जुड़े रहें। शेर नंबर 5 की जानिब आते हैं। शाखे बुरीदा से सबक अंदोज हो के तू ना आशना है कायदाए रोजगार से। शाखे बुरीदा का मतलब होता है टूटी हुई शाख, सबक अंदोज होना, सबक हासिल करना, इबरत हासिल करना, ना आशना, ना वाकिफ, कायदा रोजगार, वैसे तो रोजगार का मतलब होता है मुलाजमत करना, नौकरी करना, लेकिन यहाँ पे कायदा रोजगार का मतलब होता है दुनिया के तौर तरीके। यहाँ पे अल्लामा इकबाल मुसलमानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि आप लोग दुनिया के तौर तरीकों से बहुत पीछे रह गए हैं। दुनिया किस तेजी के साथ तरक्की कर रही है, आपको उस तेजी का अंदाजा ही नहीं है। एक वक्त वो था कि जब मुस्लिम साइंसदान जो मुसलमानों के बड़े थे, उन्होंने हर मौजू पर किताबें लिखी, हर मौजू पर किताबें लिखी, और बदकिस्मती से उन किताबों से जो फ़ायदा हासिल किया है वो सारा का सारा अंग्रेज़ों ने, यूरोप वालों ने हासिल किया है। मुसलमानों ने उन किताबों को कोई वक़्त न दी, और आज अंग्रेज़ों और उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बहुत पीछे रह गए हैं और अंग्रेज़ बहुत आगे निकल गए हैं। तो वो यही कहते हैं कि तुम दुनिया के तौर तरीकों से बहुत पीछे हो। तुम्हें चाहिए कि जो टूटी शाख जो टूट जाती है, टूट कर गिर जाती है, उसका जो हशर होता है, मुसलमानों तुम्हें उससे सबक हासिल करना चाहिए, उससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि तुम भी अपनी कौम से हटते जा रहे हो, अपने असल से बहुत पीछे हो, और अगर यही तुम्हारी रविश रही, यही रूटीन रही, तो फिर तुम बहुत पीछे रह जाओगे, दुनिया तुमसे बहुत आगे निकल जाएगी। इसलिए तुम पर यह लाजिम है कि अपने आप को पहचानो और दुनिया के तौर तरीकों से आगाही हासिल करो। इसी में तुम्हारी भलाई और इसी में तुम्हारी बका है। अब आते हैं जी आखिरी शेर की जानिब। आखिरी शेर है, मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। मिल्लत कहते हैं कौम को राबता उस्तवार रखना, यानी राबते को मजबूत मुस्तहकम करना। पैवस्ता पहले भी बताया गया है, पैवस्ता का मतलब होता है जुड़े रहना, और फिर रह का मतलब होता है, ये फिर अमर का सीगा है, रह का मतलब होता है रहना, किसी के साथ लगे रहना। शजर दरख्त, उम्मीदें बहार, बहार की उम्मीद रखना। जो आखिरी जो शेर है उसमें वो अपनी कौम से यही कहते हैं कि आपको चाहिए कि आप लाजमी तौर पर अपनी मिल्लत या कौम के साथ राब्ते में रहें, उसके साथ अपना राब्ता, अपने ताल्लुकात मज़ीद जोड़ें, मज़ीद मजबूत करें, और फिर आपकी भलाई है। क्योंकि जो टहनी दरख्त के साथ जुड़ी रहती है उस पर एक न एक दिन बहार ज़रूर आती है, और जो टूट के गिर जाती है उसके मुकद्दर में लाजवाल एहतिखाम लिख दिया जाता है। सो मुसलमानों पर यह बात लाजिम है कि आप हर सूरत एक कौम होकर रहें। और मुसलमानों को तो उस वक्त के मुसलमानों को इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने अलग मुल्क के लिए, फ्रीडम के लिए फ़ाइट करनी थी, अलग मुल्क हासिल करना था, एक अलग वतन को उन्होंने तकाजा कर रखा था। इसलिए अल्लामा इकबाल ने उनको ये बात बताई है कि आप अपनी कौम के साथ मिलकर काम करें और मिलकर कोशिश करें, इसी में आपकी भलाई है। सो हमारी इस जो नज़म है इसकी हमारी तशरीह ख़त्म होती है। अब हम मशक़ की जानिब आएंगे। इस नज़म की हमने जो तशरीह की है,
اس میں جتنے بھی اشعار تھے سب کا لب لباب ایک ہی تھا کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو بڑی سخت تنقید کی ہے، تاکید کی ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہنا ہے، الگ الگ نہیں ہونا، کیونکہ آپ قوم کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اسی میں آپ سب کا فائدہ ہے۔ اشعار تبدیل ہوئے ہیں، ایک نہ ایک فکرہ تبدیل ہوئے، لیکن جو مرکزی پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ علامہ اقبال کا پیغام تھا مسلمانوں کے لیے کہ آپ نے ہر صورت اکٹھا رہنا ہے۔ بہرحال اب ہم مختصر سوالات کی جانب آتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ اقبال نے ڈالی سے مراد فرد یعنی کہ ایک شخص اور شجر سے مراد پوری قوم کو لیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ تو آپ آنسر دیں گے کہ عہد خزاں درخت سے ٹوٹ کر گرنے والی ٹہنی یا شاخ کے واسطے لازوال ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ آپ نے آنسر دینا ہے کہ مسلمانوں کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے۔ سوال نمبر 4 ہے جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ آپ کا آنسر ہوگا کہ جیب گل ذر کامل عیار سے خالی ہے۔ ہم اس کے آنسر اشعار کے مطابق دے رہے ہیں۔ پھر سوال نمبر 5 ہے کہ خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ آپ کا آنسر ہوگا خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن تھے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ آپ کا آنسر ہوگا ہمیں شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہونا چاہیے۔ آخری سوال کہ امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ شاعر یہاں پہ جو کہتا ہے، شاعر یہی کہتا ہے کہ امید بہار کے لیے شجر سے پیوستہ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے تھے مشقی سوالات۔ اب ہم بقیہ مشق کی جانب آتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم لگائیں گے اعراب۔ لفظ ہے فصل، فے کے اوپر زبر سواد اور لام دونوں پر جزم آئے گا۔ پھر لفظ ہے سحاب، سین کے اوپر زبر، ہے کے اوپر بھی زبر اور بے پر آپ لگائیں گے جزم۔ اس کے بعد لفظ ہے بریدہ، بے کے اوپر پیش، رے کے نیچے زیر، دال پر آئے گی جزم، یہ پر جزم، دال پر زبر آئے گی بریدہ۔ اس کے بعد لفظ ہے گلستان، گاف کے اوپر پیش، لام کے نیچے زیر، سین پر جزم، تے کے اوپر آئے گی زبر اور نون پر پھر آپ جزم لگا دیں گے۔ اگلا لفظ ہے سبق، سین کے اوپر آئے گی زبر، بے پر بھی زبر اور قاف پر آئے گا جزم۔ روزگار، رے کے اوپر پیش، واو پر جزم، زے پر بھی جزم، گاف کے اوپر آپ لگائیں گے زبر اور زے پر پھر جزم لگا دیں گے۔ اس کے بعد لفظ ہے خلوت، کیف کے اوپر زبر، لام پر جزم، واو پر زبر اور پھر تے پر جزم آئے گی۔ اگلا لفظ ہے امید، الف کے اوپر پیش، میم کے نیچے زیر، یہ اور دال دونوں پر آئے گی جزم۔ پھر ہم الفاظ کے متضاد دیکھ لیتے ہیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ بچے متضاد اور مترادف میں بعض اوقات غلطی کر دیتے ہیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ اور مترادف کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا، ایک معنی رکھنے والا۔ تو یہاں پہ متضاد ہیں، خزاں کا متضاد ہوگا بہار، گل کا متضاد ہوگا خار، گل پھول کو کہتے ہیں، خار کانٹے پہ آ جاتا ہے۔ امید کا ہوگا یاس، لازوال کا مطلب ہوتا ہے فانی، لازوال جیسے زوال میں، فانی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا۔ اتفاق اور اتفاق کا الٹ ہوگا نفاق۔ یہ تو تھا اس مشق کے بارے میں۔ یہ کچھ ہیں، ہم قافیہ ردیف اور تشبیہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چاروں نظموں میں ہمارے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم قافیہ کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم قافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ، یہ ان کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے، معنی بھی الگ ہوتے ہیں، لیکن آواز ان کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ پھر آپ آئیں گے ردیف کی جانب۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے۔ عرب چونکہ اونٹوں پر سواری کرتے تھے تو ایک بندہ جو اونٹ ڈرائیو کرنے والا ہوتا تھا، آپ ڈرائیور کہہ لیں، سوار کہہ لیں، اس کے پیچھے بیٹھا جو شخص ہوتا تھا اس کو ردیف کہا جاتا تھا۔ یہ تو تھا اس کا لغوی معنی۔ اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی کی بات کرتے ہیں یعنی شاعری میں اس کی بات کرتے ہیں تو شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ ردیف کہلاتا ہے۔ یہ پہلے جو مطلع ہوتا ہے، مطلع کے دونوں مصروں میں آتا ہے اور پھر پچھلے جو اشعار ہوتے ہیں ان کے دوسرے مصرے میں آتا ہے۔ پھر ہے جی تشبیہ۔ تشبیہ کسی چیز کو کسی خاص خوبی یا کسی نقص کی وجہ سے دوسری چیز کے جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا دل پتھر جیسا ہے۔ اب دل پتھر ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ پتھر سخت ہوتا ہے تو سخت دل بندے کو، جس کو کسی پہ